سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دنیا میں روزمرہ ایک مشاہدہ ہے کہ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی ڈپارٹمنٹس اشتہار نکالتے ہیں، اخباروں میں اشتہار نکلتے ہیں، پبلسٹی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اس پوسٹ پر یہ سہولتیں دیں گے، پھر سہولتیں بیان فرماتے ہیں تو بتائیں اگر ایسی سہولت ہو، فیسلٹیز دیں کہ ایک بہت بڑا مکان بھی ہوگا، اس میں گارڈن ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا، اس کے اندر ساری فیسلٹیز دی جائیں گی آپ کو، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہوگا، فٹڈ ہوگا، کارپیٹ ہوں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ گارڈن بھی ہوگا بہت خوبصورت، سوئمنگ پول ہوگا، پبلسٹی آ رہی ہے پوسٹ کے لیے کسی کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جناب ایک نہیں بلکہ 2-3 قسم کی گاڑیاں بھی ہوں گی، مرسڈیز بھی ہوگی، اور جو کچھ بھی ہے بڑی بڑی گاڑی بھی دی جائیں گی، اور ان سب کے لیے پھر آپ کو نوکر بھی دی جائیں گے، کھانے کا بھی انتظام ہوگا اس میں، ماشاءاللہ۔ تو بھائی یہ تو بہت اچھی نوکری ہے، اور اس میں بڑی سہولتیں دی جائیں گی، بہت بہترین تنخواہ ہوگی۔ آتے ہیں پبلسٹی، بڑے بڑے نوکری نکلتی ہیں نہیں نکلتی، تو اس کے لیے جو چاہیے ہمیں یہ کوالیفیکیشن چاہیے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، یار یہ تو بہت زبردست اپورچونیٹی ہے بھائی، بڑی چیزیں مل رہی ہیں، اس کے تو اپلائی کرنا چاہیے۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ جو انہوں نے ریکوائرمنٹس کی ہیں، مانگی ہیں، تو اس کو پورا کرے کہ بھئی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ یہ کوالیفائی کر لیں تو ہم آپ کو پوسٹ دے دیں گے، انٹرویو دے دیں۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے بھائی، سب کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت کمی ہے تو پھر اس کا تیاری کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کوالیفیکیشن کو آپ کرتے ہیں، اور اتنی اچھا بھی سب کہیں گے یار اس کو تو اپلائی کرو، تو بڑی اچھی اپورچونیٹی ہے ماشاءاللہ، اتنی چیزیں مل رہی ہیں، پھر ایسا تو کہاں چانس آتا ہے، اور پورا زور لگیں گے سب لوگ۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، عام طور پہ نوکری اسی طرح تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا ہمیں سہولتیں ملیں گی جتنی ہوں گی۔ کبھی قرآن پڑھا ہم نے، ضرور پڑھا ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے اس نے بہت اشتہار نکالے ہوئے ہیں قرآن کے اندر بھی۔ سورہ 7 پڑھ رہا تھا آج میں، ابھی آنے سے پہلے تو میں نے دیکھا تو بہت بڑا اشتہار ہے بھائی، تو الحمدللہ
ہم نے تو سوچے نہیں اشتہار کے بارے میں. اتنی خوبصورت آیت. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک کتنی بڑی اس میں فیسلٹیز دے رہے ہیں اس چیز کے لیے. اس آیت کو پوری تو یاد نہیں, تھوڑا تھوڑا یاد ہے, آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ تو اس میں اللہ تعالیٰ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ رزق معلوم. سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اشتہار میں کہا ہے کہ میں یہ کیسی پبلسٹی ہے, سب سے پہلے اس میں کیا فیسلٹی دی جائے گی کہ وہ رزق عطا کیے جائیں گے اس پوسٹ پر, اس جگہ پر, کہ جس کا میں نے اشتہار اور ڈیٹیل پورے قرآن میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر میں نے ان رزقوں کے بارے میں ڈیٹیل بتایا ہے مختلف آیات میں کہ کیسے رزق ادا کیے جائیں گے تمہیں وہاں پر. ایسی پوسٹ ہے وہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ فاقہون, کہ ان رزقوں کے ساتھ پھر دوسرا وعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوگی کہ میوے ہوں گے. سبحان اللہ. اب میوے کے بعد پتہ نہیں کیا میوے ہوں گے, ڈرائی فروٹ, فریش فروٹ, اور ساتھ میں خاص اس کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا مکرمون. اللہ اکبر. یہ سب یہ ہمارے ویکنیس ہے نا, ہمارے حالات میں یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دی جائے گی آپ کو, اتنے عزت دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ پروٹوکول ملے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے نوکر چاکر ہوں گے تمہارے, اس قدر لوگ کھڑے ہوں گے, جیسے کھڑے تھے سلامی دینے کے لیے پولیس کھڑی ہوتی ہے, آرمی کھڑی ہوتی ہے. تم جاؤ گے تو تم حیران ہو جاؤ دیکھ کے کہ ہزاروں کے حساب سے لائنوں میں سلامی سلوٹ مار رہے ہوں گے لوگ. تمہیں اس طرح چھک چھک کے سلام کریں گے تمہیں. یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, پبلسٹی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ متقابلون, پھر جنت ان ہے. پھر وہ کیا ہوگا, مکان جو محل تمہارا ہوگا جو ہم نے تیار کیا, جس میں تم رہو گے, جس میں چیزیں ہوں گی, وہ جنت النعیم, کہ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کے گارڈن ہوں گے, باغات ہوں گے, جس میں تمہارا مستقل ٹھکانہ دیا جائے گا. الحمدللہ. اور اس کے اندر پھر تمہارا کیا ہے, متقابل, کہ وہاں پھر تخت بچھائے جائیں گے. یہ قرآن ہے. ان تختوں کی نوعیت ہم نہیں جانتے کہ کس قسم کے تخت ہوں گے. ان تختوں کو بچھایا گیا متقابل, اور پھر اس پہ یہ ہوگا, تختوں پہ بچھا کر پھر ہمیں تمہارے جو مہمان ہوں گے, تمہارے یار دوست ہوں گے دنیا میں جو ہوتے ہیں, جس طرح شام کو تمہیں جو گپے مارنے کی عادت, تو وہاں تو تم نے قربانی دی تھی, عشاء پڑھنے چلے گئے, صبح تہجد کے چکر میں کسی کے پاس نہیں بیٹھے, دل کرتا تھا یار بیٹھے کوئی گپ شپ ماریں, نہیں یار صبح تہجد پہ اٹھنا ہے. کہتا اب یہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا, اس محل کے اندر پھر تخت بچھائے جائیں گے, تخت پہ پھر بہترین طریقے سے کیا تخت ہوں گے, کیسے سجائے گا, پھر تمہارے دوستوں کے ساتھ آمنے سامنے بٹھایا جائے گا. اللہ, یہ قرآن کی بات ہے. یا تم آمنے سامنے بیٹھو گے, اور آمنے سامنے بیٹھ کے پھر کیا ہوگا اس میں کہ شراب کی ایک نہر جاری کی جائے گی, چلتی شراب ہوگی. سبحان اللہ. ڈسکرائب کر رہے قرآن کہ چلتی شراب ہوگی. اس شراب کے اندر تمہارے خاص وہ ساقی کھڑے ہوں گے. ساقی سمجھتے ہیں, جو پیمانے سے جو سرو کرتے ہیں نا شراب کو, اس کو ساقی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں دنیا میں تم جانتے تھے وہ ساقی کیا ہوں گے, اس شراب کے جام کو اس بھرتی جو نہروں چلتی نہروں کی شراب کی, اس میں بھر بھر کے تمہیں پیش کریں گے. اور وہ شراب پیتے رہو گے, تم مست ہوتے رہو گے. الحمدللہ. گپیں چل رہی ہوگی, ہنسی مذاق ہو رہا ہوگا, نہ کوئی اذان, نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ, نہ کوئی چکر ختم, سارے مست بیٹھے ہوگے, نہ دن نہ رات, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. وقت شام مست بیٹھے اس میں جناب. اور پھر بیٹھ کے گپیں چلیں گی, پہچانیں گے ہم یار یہ بولڈرن کا آدمی ہے, یہ بالکل ایسی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ تم بھول جاؤ گے دوسری دنیا میں آ گئے, بالکل پتا ہوگا. بولڈر میں بیٹھتے تھے یار, ہم فلاں مسجد میں جاتے تھے, الفلاں میں, یا فلاں حاجی صاحب سے ملاقات ہوتی, جس کا آپ محبت سے سوچیں گے وہاں موجود ہوگا. اچھا عجیب دیکھیں, آپ کو یاد آ گیا یار وہ حاجی صاحب تھے, بڑے اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ, ان کے پاس جاتے سلام کرتے, کبھی کبھی یار چائے پلاتے, ٹھک سے حاجی صاحب موجود ہے. الحمدللہ. کیم چھو وہ مائے ہاڑو چھو ماشاءاللہ ہے, ہم ملاقات ہوگی. وہ تو پوچھو نا پھر کیا بات ہے, ہم ہاڑو چھو تمہارا کیا حال ہے تمہارا. سبحان اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں پھر کیا ہوگا, گپ شپ چل رہی ہوگی اور شراب چل رہی ہوگی. لیکن شراب, اللہ پھر کہتا ہے اس شراب کے نام سے یہ نہ سمجھنا کہ فضول شراب جو جہاں پر 2 گھونٹ پیے نہیں تو بکواس بازی شروع کر دیتے ہو, شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہو, بیویوں کو مارنا شروع کرتے ہو, بچوں کو مارنا شروع کرتے ہو. 2 ہی گھونٹ پیے ہیں, ابھی برداشت ہی نہیں ہوئی. فرمایا جام کے جام پیے ہوگے,
لیکن جتنا پیو گے اتنی عقل بڑھے گی. سبحان اللہ. حمد چلے گی, درود چلیں گے, سلام چلے گا, ذکر چلے گا. اپنے رب کے قریب ہوگا شراب سے. ایسا نشہ ہوگا. یعنی یہاں نشہ دنیا کا فضولیات ہوتی ہے, اس شراب سے قرب الہی نصیب ہوگا. سبحان اللہ. یہ پبلسٹی آئی ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کی. سنیں آپ, اور پھر کوئی فضول بات نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے پیتے جاؤ, مست ہوتے جاؤ, مست ہو کے ایک دوسرے سے باتیں کرو. کہتے چلو کرو. ابھی ایک بات اور بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی, مجھے پتا ہے وہ تمہیں بہت پسند ہے, لائک بھی کرتے تم, اس کے بغیر تمہاری زندگی بیکار ہوتی ہے, چل ہی نہیں سکتے دنیا میں. میں نے اس کا انتظام کیا, لیکن انتظام کیا ہے؟ کاسداتو طرف عین. جن عورتوں کے پیچھے تم مست ہوئے پھرتے تھے دنیا میں, تمہاری زندگی نہیں گزرتی تھی. کچھ کسی کی نہیں, اور تو چاہیے نا شادی کیا ہوتا ہے؟ ایسی حوریں ہوں گی کاسداتو طرف عین کہ جن کی حسن کی اور شرمندگی کی, حیا کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آنکھوں سے جھوکی, با حیا, با شرم, اور اتنی خوبصورت بید, کہتے ہیں جیسے خوبصورت موتی نہیں ہوتے بکھرے ہوئے, وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوں گی تمہارے ساتھ. ایک نہیں کہا, کئی ہوں گے الحمدللہ. اب بتائیں, شراب ہو, دوست ہو, کھانے ہوں, خوبصورت بیوی ہوں. سلیم صاحب بڑا مزہ ہے. وقت ضائع کر رہے ہیں ماشاء اللہ. سلیم صاحب بہت مست ہو رہے ہیں. یہ ٹیکسی چلا کے برا حال ہو گئی ہے. یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ قرآن ہے. میرے بھائی یہ قرآن ابھی پڑھ رہا تھا. بھائی یار یہ تو عجیب چیز ہے, دوستوں سے بات کی جائے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. تراویح میں پڑھتے ہیں, ہو گیا پتہ ہے, بس تراویح پڑھ لی. یہ ایڈورٹیزمنٹ اللہ تعالیٰ کی دوستوں. سبحان اللہ. ذرا سوچیں کن کے لیے وہ پوری کوالیفائی ہمیں ایک ہے. الحمدللہ ہم مومن ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم نے تو بیڑا پار بالکل پہنچے ہیں کنارے پر. ایک کوالیفیکیشن تو مکمل ہے ہماری کہ ہم ایماندار ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ہمارے سینوں اتار دیے. سب سے بڑا بیریئر جو تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے اس چیز کی تیاری میں. تو فرمایا پھر ہونے بھی ہوں گے, مست بیٹھے ہوں گے, باتیں چل رہی ہوں گی الحمدللہ, مزے چل رہے ہوں گے خوب. اللہ اکبر. تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. کہتے ہیں یہ جو ہے ایک دی جائے گی جو کوالیفائڈ کر جائے گا آدمی. اب یہ اشتہار دے دیا نا, اس کے لیے مجھے یہ کوالیفیکیشن چاہیے اللہ تعالیٰ کے. اب وہ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے اپلیکیشن دیں گے نا, ہم یہ نہیں دیں گے. پھر پتہ ہے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اس کے آگے ایک آیت پڑھی, آگے اچھی آیت چلیے. کہتے پھر جب یہ سب چیزیں چل رہی ہوں گی تو ایک جھانک کے دیکھیں گے تو دیکھیں ایک دنیا دار آدمی دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو آدمی. وہ کہہ رہا ہوگا یہ آدمی مروا دیا تھا اس نے. جب میں اس کوالیفیکیشن کی تیاری کرتا تھا تو میں نے قرآن میں آیت پڑھی تو میں نے کہا یا میں اپنی یہ کوالٹی پیدا کروں تاکہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں, پوسٹ کو حاصل کروں. یہ تو بڑی اچھی چیزیں ملیں گی اس پوسٹ پر. تو یہ میرا مذاق اڑاتا تھا, پاگل ہو گیا کیا چکر میں پڑا ہے یار, تیرا دماغ خراب ہو گیا, ہر اسی کام پہ لگا رہتا ہے. وہ کچھ نہیں ملنا ہے یار, کچھ نہیں. کہ دیکھ اس کی شکل وہ اب کدھر ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت حمد کرے گا آدمی اللہ کی کہ سبحان اللہ تیری تعریف ہے, تو نے مجھے کیسے بچایا. تو بھائی اب یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی, یہ پبلسٹی پڑھ کے سنا دی, اللہ کی طرف سے تھا, اشتہار ہے. چاہتے ہیں سب لوگ, جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, میں تو 2 کھڑا کرتا ہوں. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے, جو انسان آتے ختم. تو وہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر کوالیفائڈ کر لو. آپ کو 70 سال دیے ہیں, کسی کو 60 سال دیے ہیں, کسی کو 50 سال دیے ہیں, اسی لیے دیں. چلو کوالیفائڈ کرو, الحمدللہ. وعدہ اللہ کا ہے, ملے گا اسی وقت, ملتا ہے. اور جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اس کو تو دنیا بھی آج دنیا مانتی ہے کہ اسی کوالیفیکیشن پہ گئے ہیں, دنیا نے تسلیم کیا ہے. انہیں کو تو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. وہی تو عبد القادر جیلانی تھے, وہی تو خواجہ معین الدین چشتی تھے, بہادر ذکر ملتانی تھے, فضل القشی رحمۃ اللہ تھے, ہمارے شیخ حضرت مرتضیٰ علی مرتضیٰ تھے. وہی لوگ تھے کہ زندگی آج بھی کس سے چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کوالیفیکیشن کو حاصل کیا, اور جیسے اس دنیا سے گئے اللہ نے وہ جگہ ان کو عطا فرما دی. وہ بھی دکھا دیا کہ لوگ تو کہتے ہیں پھک ٹیچر ہیں, تو پھٹے کپڑے ان کے, یہ کس چکر میں پڑے, تو ایسے ہی رہیں گے, مرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کرنا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ
بعض جو اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اس کو کوالیفیکیشن لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کے پٹے کپڑے ہوتے ہیں بیچاروں کے، گھر ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے گزارے چل رہے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ لی ہوتی ہے، بیچارے تھوڑا بہت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، عزت کی روٹی ووٹی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھتے نہیں ہم وہ اس کے کتنے محل ہیں، اس نے پاکستان میں کتنے بنائے ہیں، اس نے کتنی کوٹھی بنائی ہیں، ان کو تصور نہیں ہوتا، لوگوں کو جان پہچان بھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی رشتے بھی نہیں دیتا، غریب آدمی جی کون پوچھتا ہے ان کو کس چیز ہے، کر کے دفنا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ کوالیفیکیشن آ چکی ہوتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو جب وہ مرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو ان کو دکھا دیتا ہے، یار فلاں آدمی آج مقام میں ہے جس کا کل انتقال، کیا یار وہ تو بڑے اونچے محل پہ پھر رہا تھا بھائی، وہ تو الحمدللہ دیکھو جنتی کے باغ میں تھا۔ میں نے خود ایک انسان کو دیکھا ایسے، میں نے خود دیکھا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، حیران ہو گیا کہ سبحان اللہ اس مقام کا انسان تھا اور ہم دنیا والے اس کو پہچان ہی نہیں سکے، تصور نہیں کر سکے، ہم تو اس کے ایک عام آدمی سمجھتے تھے، ہمیں کیا پتا ہوتا یہ تھی کہ اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا اچھا میں اس کو کوالیفائڈ کروں تاکہ مجھے یہ چیز مل جائے، وہ اس کوشش میں لگ گیا، الحمدللہ مرنے سے پہلے اس نے وہ چیزیں حاصل کر لیں، مرنے کے ساتھ ہی اللہ کا وعدہ تھا اس کو مقام عطا فرمایا۔ اب کیا ہے کوالیفیکیشن بتا دوں آپ کو تاکہ تیاری کریں گے بھائیو، دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی ہی بتا رہا ہے، اللہ کا پہلے بتایا کیا کرے، الا عباد اللہ المخلصین، سبحان اللہ، کہ یہ جو باتیں بتائی ہیں کن بندوں کے لیے بتا رہا ہے جن کو یہ چیزیں ملیں گی، کون ہوگا وہ؟ مخلصین لوگ، کون ہوگا؟ اب مخلصین کی تعریف، اب یہ مفسرین قرآن جو ہوتے ہیں جو تفسیر کرتے ہیں، جو اہل علم ہے، علماء ہیں، اللہ والے ہیں، نیک انسان ہیں، ولی اللہ ہیں، انہوں نے تعریف کی کیونکہ وہ تو پہنچ چکے نا مقام پہ، دیکھ لیا انہوں نے کہ مخلصین کہا کس کو جاتا ہے۔ اب وہ مخلصین کی تعریف ہو تو پھر ہم نے اس پر کوشش کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں مل جائیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں یہ پڑھ کے ہم سمجھیں ہمیں ملے گا، دعائیں کرنا ہی نہیں، اس کے لیے بتایا ہے کہ یہ اسٹیٹس چاہیے، اپلیکیشن جو آپ دیں اس میں لکھا ہوگا میں کوالیفائڈ اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پہ اسٹیمپ لگائیں گے اور آپ کو اس کا پہنچا دیں گے۔ مخلصین بھائیوں کہا جاتا ہے کہ جس کا اندر اور باہر ایک ہو، خالص، کیا ہو؟ اندر اور باہر ایک ہو، اوپر سے نمازی ہو تو اندر سے سچا بھی ہو، بولیں سبحان اللہ، اوپر سے نمازی ہو تو اندر سے سچا بھی ہو، اوپر سے حج کر رہا ہو اندر سے الحمدللہ الحمدللہ، کسی کی غیبت بھی نہ کرتا ہو، کسی سے حسد بھی نہ کرتا ہو، کسی سے دشمنی بھی نہ رکھتا ہو، کسی کا مال بھی نہ کھاتا ہو، کسی کے دھوکہ بھی نہ کرتا ہو، کسی سے حسد بھی نہ رکھتا ہو، کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، دونوں کو فکشن، اوپر سے کیا ہے پورا اللہ کے حقوق پہ چلنے والا ہو، نمازوں کو ادا کرنے والا ہو، سنت کو ادا کرنے والا ہو، چہرہ صورت ظاہر پورا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو ظاہر کمپلیٹ ہو گیا، اور اندر سے مکمل طور پر وہی کردار ہو جو نبی کریم جس کردار کو پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اخلاق آپ نے پیش کیا تھا وہ اخلاق حسنہ ہمارے اندر موجود ہو۔ اندر کی صفائی کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، اندر مزین ہو، خوبصورت اخلاق اندر موجود ہو کہ جب بھی اس کے اندر سے نکلے ایک پھول کی طرح سے اس کی زبان سے نکلے ایک چیز، الحمدللہ، اتنا بلند اخلاق ہو، کوئی ایسی چیز اندر نہ ہو جو اگینسٹ سنت کے ہو، اندر بھی اور باہر بھی، جس کی کوالیفیکیشن ہوگی اندر اس کا ایسا اخلاق اعلیٰ ہو۔ آپ کو یہ ہے کہ ظاہر ہمارا بہت ہر آدمی کا اچھا نظر آئے گا، آپ بول رہے ہیں ہر آدمی الحمدللہ رمضان ہر آدمی نظر پکا نمازی ہے، پکا یہ ہے، پکا یہ ہے، پکا یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر کی جب بات آتی ہے جو اصل ہے اخلاق انسان کا، اس میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم نے کیا اخلاق پیش کیا تھا، مجھے بخاری کی واقعہ یاد آتا ہے، امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا، ابو سفیان تھے جب دشمن تھے، اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور مکے کا موسم تھا، مکے میں تشریف رکھتے تھے، اور کون سی اذیت سی، کون سی پریشانی تھی، کون سی مصیبت سی جو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نہیں پہنچائی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ بہت سخت زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اندر، اور اپنے ہی تھے، جنہیں غیر نہیں تھے، اپنے ہی تھے جنہوں نے اس قدر تنگ کیا کہ کوئی اذیت چھوڑی ہی نہیں جو نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
3 سال قید کر دیا، کھانے بند کر دیے، کوٹریوں میں بند کر دیا، اولادوں کو بند کر دیا، پتے تک نہیں ملتے تھے، بھوک سے یہ حال تھا کہ سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت بلال سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، بغل میں میرے ایک سوکھا چمڑا ہے جو میں نے اٹھایا تھا بہت عرصے پہلے، میں نے اس کو پانی میں بھگو کے اس کو پیا. ایک نبی کی حالت آپ بتائیں. دینے والے کون تھے؟ وہ ابو سفیان، پارٹی ساری تھی. اللہ نے چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. یہ پیغامات پہنچنے تھے کہ بھئی یہ زندگی اپس اینڈ ڈاؤنز ہماری زندگی میں آئیں گے. دین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھول کے سیج پر بیٹھے ہیں بس یہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے حج کر لیے، اب ہمارے رزق بھی آنا چاہیے، ہمارے طبیعت کے مطابق کام بھی چلنے چاہیے، جیسے جو دعا اٹھائیں اس وقت پوری بھی ہونی چاہیے، ہم پہ کوئی مصیبت بھی نہیں چاہیے، میرا بچہ بھی صحیح ہونا چاہیے، میری بیوی بھی صحیح ہونی چاہیے، اور میرا رزق بھی چلنا چاہیے، میری دکانیں بھی صحیح چلیں. کیوں جی؟ میں نے نماز جو پڑھتا ہوں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں پھر بھی مصیبت، ہم فلاں بھی کرتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. اللہ کے نبی کی مثالیں پیش کی ہیں. یہ زندگی ہے اور یہ زندگی ٹیسٹ ہے. یاد رکھیں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. تیاری کیا ہے کہ کسی حالت میں اللہ رسول کے دامن کو نہ چھوڑے. آپ خوشی اتنی دے دے، دولت اتنی دے دے، کاروبار اتنا دے دے، گاڑی اتنا دے دے، لیکن دین مستحکم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو. اور اگر غربت دے دے، پریشانی دے دے، مصیبت دے دے، کچھ بھی ہو، دین مستقیم ہو، اللہ رسول کے ساتھ کھڑا ہو انسان، 1 انچ بھی نہ ہلے، جو کچھ بھی، نہ خوشی میں نہ غم میں، ہمیں کسی سروکار نہیں، جس حال میں اللہ پاک رکھے، لیکن ہمیں دیندار ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن و حدیث کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ ٹیسٹ ہے انسان زندگی کا. تو اس نے دیکھا تو یہ تھا، تو اللہ نے کرشمہ دکھا دیا. مکے کے اندر قحط پڑ گیا. اللہ چاہے جو کچھ کر دے، اور کہتے بھی ایسا پڑا کہ وہی گاؤں ساری کتے بلی کھانا شروع ہو گئے، حرام کھانا شروع کر دیا، پانی کا پتہ ہی کچھ نہیں. کہیں برے حال ہو گئے پورے مکے کے، جناب تڑپ گئے، حال خراب ہو گئے. اب جانتے تو تھے ابھی سفیان پارٹی صاحب کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بہت طاقت ہے الحمدللہ. ہم تو جان بوجھ کے ان کے خلاف کھڑے ہوئے، کون نہیں جانتا تھا، پہچانتے سب تھے. آپ دیکھیں ایک تکبر ہے جو پہچاننے کے باوجود بھی اس کو مانتا نہیں ہے. مانتا ہے کہ اس آدمی سے مجھے فائدہ پہنچے گا، مانتا ہے کہ آدمی صحیح ہے، لیکن تکبر اس سے جھک نہیں دیتا کہ میں کیوں جاؤں جی، میں کیوں کہوں، مجھے آپ جی بتائیں. یہ جو چیز ہے نا، سمجھنے والا نا، یہ جو چیز ہے نا آدمی کو بس وہیں ختم کرتی ہے. جس میں سے یہ چیز ختم ہو جائے الحمدللہ وہ بہت اونچا انسان بن جاتا ہے. کہ مقصد ہے اللہ کو حاصل، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کو پانا. کسی جگہ سے ملے انسان کو جھک جانا چاہیے، حاصل کر لینا چاہیے. جانتے تھے وہ، لیکن تکبر تھا، متکبر تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم کیوں کہیں کوئی اللہ کے نبی، ہم کیوں کہیں، ہم تو ان سے بڑے، ہم تو یہ، ہمارے پاس تو دولت. تو جب یہ حالت ہوئی تو ابو سفیان آ گیا نبی پاک کے پاس، اور شرمندہ اتنا کہ دشمن اذیتیں دینے والے، اور کہنے لگے یا سنو آپ کی قوم ہے، یہ تو آپ ہی تو بندے ہیں، آپ کی تو برادری ہے ساری. دیکھیں دشمن یہ نہیں کہتا کہ دشمنی ہم آپ کے ہیں، کہ آپ کی تو برادری، آپ دیکھ نہیں رہے کتنا قحط پڑا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مردے کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ موجود بھی ہیں، اپنے اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ بات ختم کر دیں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے اذیتیں دی ہیں، پہلے اللہ کو مانو، پہلے سجدہ کرو. یہ وقت نہیں تھا تبلیغ کرنے کو، نہ یہ شان اسلام کی کہ کسی کو دبا کے کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں مانتا اللہ کو. اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں، کسی کی مجبوری کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو ایک خوشی کی چیز ہے، دعوت ہے اللہ کو ماننے، تو مانو، نہیں مانو تو نہ مانو. تو اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ ہاں تم ایمان لاؤ تو میں دعا کرتا ہوں، نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے تو بڑی سخت عزتیں مجھے دی ہیں، بڑی پریشانی مجھے دی ہے، مجھے بہت تنگ کیا ہے. یہ کریکٹر ہے، بتا رہا ہوں، اس یہ ہے مخلصین. مثال دی اللہ کے نبی نے. تو جیسے اس نے کہا تو اللہ کے نبی سیدھے ہوئے، سبحان اللہ، اٹھا دیا ہاتھ اللہ کی طرف، سبحان اللہ. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بادل آئے، گھٹائیں آئیں، پرشن شروع ہو گئیں، تل چھل ہو گیا پورا مکہ اللہ کے فضل سے. تو شانی آپ کیسی تھی؟ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں تو کیا کائنات تھی، اللہ نے فوراً بات شروع کر دی. تو میرے بھائیوں کتنا بڑا چیز ہے یہ ہے مخلصین، کہ اندر ہمارا ایسا ہو کہ کسی کے خلاف ہمیں دشمنی نہ ہو. آپ کا ہزاروں مال کھا گیا، کروڑوں مال کھا گیا، اور مجبور ہو گیا کہ آپ کے پاس کبھی اس کو جھکنا پڑا، کبھی یاد نہ لائیں،
اس کی مدد کر دے. اس کریکٹر تک پہنچنا جو انسان کو، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان، اور اسی پہ یہ سارے انعامات اللہ نے کیے جو ملیں گے. اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے، اللہ میرے لوگوں سوائے وہ لوگ جو جن کا اندر اور باہر ایک ہوگا. میں یہ نہیں دیکھنا کتنی عبادتیں کر کے ہے، چہرے پہ کتنے محراب بنے ہوئے ہیں، کتنی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، نہیں. میں نے دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر اس کا مکمل سنت پر تھا، سبحان اللہ، اور اندر اس کا مکمل سنت پر تھا. جس مقصد کے میں نے اللہ کے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، مکمل اس کے دامن کو پکڑ لیا اس نے. دین بھی اس نے وہ اختیار کیا جو آپ کا دین تھا، کوئی بدعت نہیں تھی، اپنی طرف سے دین کو نہیں گڑا تھا، اپنی طرف سے معاملات شروع نہیں کیے تھے. مکمل اس کی زندگی میں وہی دین تھا جو اللہ کے نبی کا دین تھا. ظاہر بھی اس کا وہی تھا عبادات کے ساتھ، اور اندر جو تھا وہی مکمل طور پر وہی اخلاق تھے جو اللہ کے نبی کے اخلاق لے کر آئے تھے اور جو ہمیں بتائے تھے. اب یہ سوچ لیں اتنے بڑا اشتہار ہے تو کوالیفیکیشن بتا دی ہمیں کیا ہے، اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اب یہ بتا دوں نا آپ، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے چیز؟ اخلاص، کہ ظاہری صحیح ہو جائے ہمارا اور باطنی ہمارا صحیح ہو جائے. اس کے لیے قرآن خود بتاتا ہے وہ کیا چیز ہے، تزکیہ. کیا چیز ہے؟ یا کہ کسی سے کہیں جی مجھے دھو دے، مجھے صاف کر دے، مجھے پاک کر دے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے آدمی، اس سے کہیں جی میری صفائی کریں، اندر بھی صاف ہو، میرا باہر بھی صاف ہو، جوتے ماریں، مجھے پیار کریں، محبت دیں، وظیفے دیں، مجھے ایسا انسان بنا دیں کہ میں اس کوالیفیکیشن پہ پورا ہو جاؤں، مخلصین میں آ جاؤں الحمدللہ، تاکہ میری عبادت بھی وہ ہو جو اللہ قبول فرمائے اور میرے اندر کی حالت بھی ہو جو اللہ قبول فرمائے. تو میرے بھائی سوچ لو، کرنی ہے محنت اس پہ. بس یہ ہے قرآن کی آیت آپ کو مفہوم دی، یہ مفہوم ہے ہماری زندگی. تو کہ میں نہ آئی کہ بھائی یہ میں اس سے کامیاب ہو جاؤں، نہیں، کامیابی وہی ہے جو اللہ پاک نے بتائی کہ اس صورت میں تمہیں کامیابی دی جائے گی. اور یہ سارے درجے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے ہمارے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے. اللہ عباد المخلصین، اس کے لیے مخلصین آدمی چاہیے. یہ کوالیفیکیشن اس کی آپ پوری کر لیں، اپلیکیشن دے دیں، ابھی مریں گے نہیں تو فرشتے آ جائیں گے آپ کے پاس خوشخبری لے کر، وہ تو بڑی اونچی انسان ہے بھائی، تیری تو بڑی تیاری ہو رہی ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ چل آگے چل، بشارت سب. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل بھی کریں، اور قرآن پڑھیں تو ذرا سوچ کے پڑھیں کہ بھائی یہ قرآن ہمیں کیا کیا چیزیں بتا رہا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو آپ کوشش کریں اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ کو اختیار کریں، کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت رکھیں، اس کے ساتھ اخلاص رکھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ بن کے اس سے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وقت کو ضائع نہ کریں.